تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے. مصروفیت کے اعتبار سے بھی رسپانسبلٹیز کے اور محبت کی ہوندی چلیا جی نو جی ہوندی. ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੇ ਲਈ ਵਕਤ. ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ. ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਐਂਡ ਤੱਕ. ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ. 1 2 3 سٹارٹ. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. ظاہر ہے زمین کو اِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكَّا, کوٹا جائے گا زمین کو, تو بالکل فلیٹ کر دی جائے گی. یہ پوری کی پوری زمین ہی میدان محشر بن چکی ہوگی. زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور زمین ہر وہ چیز باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے. زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کے خالی ہو جائے گی. مراد جو اس نے اپنے اندر جو ہے وہ مردے ہزاروں لاکھوں سال سے اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے, وہ سب کے سب مردے باہر نکال دے گی. اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور زمین بھی کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی, اور اسے شایع بھی یہی ہے, اس پہ فرض بھی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی طرف لوٹے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تو ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے, کوشش میں لگا رہتا ہے, تیرا مقدر ہی یہ ہے کہ تو مشقت میں پڑتا رہے حتیٰ کہ تیرے رب سے تیری ملاقات ہو جائے گی. یہ بڑی کرٹیکل آیت ہے قرآن حکیم کی. ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے. کسی کی مشقت یہ ہے کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی ہے, صحیح ہے, اور مزدوری کی فارم بھی ڈیفرنٹس ہے. کسی یہ بھی نے پوائنٹ ہے. وزن اٹھانا ہے, تو کسی نے جو ہے وہ انٹلیکچوئل انپٹ دینی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرتے ہوئے. صحیح ہے. ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے مشقت ڈیفرنٹ رکھی ہے. کسی نے زمین میں ہل چلانا ہے, اس کی مشقت وہ ہے. ہر انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا ہے, کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگا دیا ہے جو اس کی یعنی بنیادی ضرورت ہے. اس پیٹ کو فلفل کرنے کے لیے اسے اپنی زندگی مشقت میں کاٹنی پڑتی ہے, اور یہ ایک ایسی مشقت ہے جس سے ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ. ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਹ ਢਿੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਢਿੱਡ ਭਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਯਾਰ. ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਕ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਿੱਡ ਕਰਕੇ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ. ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਖਰਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਗੰਦ ਮੰਦ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ. ਉਹ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਢਿੱਡ ਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ. دنیا میں ہر جاندار کو گزرنا پڑتا ہے. جانور بھی اس ساری چیز سے گزرتے ہیں, لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے. جانور یہ سب کچھ اپنی انسٹنکٹ اور جبلت کے اوپر کر رہا ہوتا ہے, اور انسان کو اللہ نے عقل کا انسٹرومنٹ دیا ہے. انسان جو ہے وہ عقل یہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. بکری کا پیٹ بھرا ہو, اس کے باوجود اگر اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ تازہ گھاس ہو تو وہ ایک دو دفعہ منہ ضرور مارے گی اپنی جبلت کی وجہ سے. صحیح ہے. لیکن انسان کے پاس عقل کی یہ دولت ہے کہ انسان خالی پیٹ بھی ہو اور اس کے سامنے حرام آ جائے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے گا. کیا بات.
صبر کر لے گا، حتیٰ کہ زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات ہے۔ اور بعض کا دنیاوی طور پہ بھی لوگ اتنا غصہ کھا جاتے ہیں کہ کسی مجلس میں گئے ہوئے ہیں، کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا کہ آج جا کے ولیمہ کھائیں گے، اور وہاں پہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے تو چاہے بھوکا بھی ہو تو وہ روٹی کھا کے چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھانی۔ یہ انسان کو جو اللہ نے عقل کے ذریعے یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی، یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس۔ یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے، اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، ویسے انسان ہے نا کمزور ہے سر، کہ بغاوت کر بھی دے تو کی ہو جائے گا، کی ہو جائے گا، پلے کی ہے انسان دے بھائی، رب دے خلاف بغاوت کون کر سکتا ہے کسی چ ہمت؟ کوئی سوچا ہونا ہے کسی نے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، جبلت ہے، شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں، اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو، اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتا ہے۔ اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے، عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موزوں پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں، مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے، تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ تو عقل کی تکمیل وحی الہی سے ہوتی ہے۔ تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں، چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی، انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان، میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا ہے حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے۔ یہی ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے، لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے، یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے۔ بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے، گیون سرکمسٹانسز میں۔ انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے۔ اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے یا 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی پہ کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے۔ ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے۔ پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے جاب لگی تو سکون آ جائے گا۔ جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔
تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے, مصروفیت کے اعتبار سے بھی, رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت, اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. پھر ادھر جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا, جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا, اصل زندگی تو یہ تھی, اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی, تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے. تو میں اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز, اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے, انذار بالآخرہ ہے, آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا. تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا, لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے. اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن, اور اگر خدا کی نافرمانی کی یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے, اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے, تو چمڑی تو اتر جانی ہے. اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی, ایسا نہیں ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. کیا بات. علی مرزا صاحب ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸੀਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖੇਡ ਲੈਣਾ. ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਸੀ. ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ. ਫਿਰ +2 ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਜੋਬ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਜੋਬ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਐਂ ਕਰੀਦਾ. ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕਾਤ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਇਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਹੋ ਜੇ. ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਰੱਬਾ, ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗ ਲਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ. ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ.
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲਾ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਏ ਹੋਣੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਆਪਦੀ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੱਪ ਤਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਬਲੀਵ ਮੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਸਰ, ਆਓ ਜੀ, ਪਧਾਰੋ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਡ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।